بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 341 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 45 اور 46 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سی امتیں پیدا کی، پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا، یعنی ان کی عمریں طویل ہوئیں، عہد و پیمان بھول گئے اور علوم مٹ گئے اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ کی طرف موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے واقعات کی وحی بھیجی، اور آپ اہل مدین میں بھی قیام پذیر نہیں تھے کہ ان لوگوں کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوں۔ تتلو علیہم یہ ما کنتا کی خبر ثانی ہے، بلکہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے اور گزشتہ لوگوں کے واقعات کی خبروں کو بھیجنے والے ہیں۔ وما کنت بجانب الطور، اور جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس وقت بھی آپ جبل طور کی جانب میں موجود نہیں تھے، بلکہ ہم نے آپ کو آپ کے رب کی جانب سے رحمت بنا کر بھیجا تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور وہ اہل مکہ ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، سو ان پر طویل زمانہ گزر گیا، اور نہ آپ اہل مدین میں رہتے تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے، اور البتہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں، اور نہ آپ اس وقت پہاڑ طور کی جانب تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی تھی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیب کی خبریں دی ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سے قرون پیدا کیے، ان پر طویل زمانہ گزر گیا۔ حضرت عبداللہ بن بصر بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ قرن کتنی مدت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 100 سال، اور زارا بن اوفا سے 120 سال کی روایت ہے، اور حضرت قتادہ سے 70 سال کی روایت ہے، اور حضرت حسن بصری سے 60 سال کی روایت ہے، ابراہیم سے 40 سال کی روایت ہے،
ان باقی اقوال کی بنسبت قرن کی تعیین میں وہی مدت صحیح ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا البتہ ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000، ان میں سے 315 رسول ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وما کنت بجانب الطور، اور نہ آپ اس وقت طور پہاڑ کی جانب تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی تھی، یعنی جس طرح آپ اس وقت پہاڑ طور کی مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تھا، بھی عینی ہی اسی طرح آپ اس وقت بھی پہاڑ طور کی جانب میں موجود نہیں تھے جب موسیٰ 70 منتخب شدہ افراد کے ساتھ طور پہاڑ پر آئے تھے، اور جب ان 70 افراد کو زلزلے نے پکڑ لیا تھا تو موسیٰ نے دعا کی اے میرے رب اگر تو چاہتا ہے تو اس سے پہلے ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دے، کیا تو ان بیوقوفوں کے فعل کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک آزمائش ہے، تو اس آزمائش کی وجہ سے جس کو چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے اور جس کو چاہے ہدایت پر برقرار رکھے، تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور سب سے بہتر معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو اس وقت ندا کی جب وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، امت محمد میں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے ہی تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اور تمہارے سوال کرنے سے پہلے تم کو عطا کر دیا ہے، اور تمہارے مغفرت طلب کرنے سے پہلے ہی تم کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس وقت یہ ندا فرمائی تھی جب موسیٰ 70 افراد کو لے کر طور پہاڑ پر گئے تھے۔ وہب بن منبہ نے بیان کیا ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا ذکر کیا تو حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے ان کو دکھا، تو اللہ نے فرمایا تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اگر تم چاہو تو میں تم کو ان کی آواز سنا دوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پکارا اے امت محمد، تو انہوں نے اپنے آبا کی پشتوں سے جواب دیا، پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو ان کی آواز سنا دی، پھر فرمایا میں نے تمہارے دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَطَاعَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، لیکن یہ آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے وقت موجود نہیں تھے اور نہ وہ واقعات کسی کتاب میں آپ نے پڑھے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا اور آپ کی طرف ان واقعات کی وحی فرمائی، یہی ہماری رحمت ہے تاکہ آپ کو جن لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور ان کے سامنے آپ کی نبوت پر دلیل قائم ہو جائے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ اہل مکہ ہیں۔ یہ سارا ڈرانا اس لیے ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ لتنذر قوما میں یہاں اس قوم سے عرب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے بعد سے خاتم الانبیاء کے زمانے تک ان میں کوئی پیغمبر بھی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسری جگہ قرآن کا یہ ارشاد ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا پیغمبر نہ آیا ہو، اس آیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کی مراد یہ ہے کہ زمانہ دراز سے حضرت اسماعیل کے بعد ان میں کوئی نبی نہیں آیا،
مگر رسول اور نبی آنے سے خالی یہ امت بھی نہیں رہی۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ وما کنت ثاویا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ بظاہر بلحاظ ترتیب یہ جملہ پہلے مانا جائے گا، مگر مقصود متعدد نعمتوں کا مستقل طور پر شمار کرنا ہے، اور وہ غیر مرتب صورت میں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ بالترتیب بیان کرنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے کہ پورا ایک ہی واقعہ بیان کرنا ہے۔ آیاتنا خبر ثانی کی طرح حال بھی بن سکتا ہے۔ بجانب طور کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ جس چوٹی کا نام طور ہے وہ کوہستان سینا کی جانب مغرب میں ہے۔ حضرت موسیٰ کی طور پہ یہ حاضری تورات عطا ہونے کے سلسلہ میں تھی اور پہلی عطائے نبوت کے لیے ان دونوں کے درمیان 30 سال کا فاصلہ تھا، اور بعض نے اس ترتیب کا عکس بیان کیا ہے۔ من قبلکا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام پہلے عرب ہیں اور کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ خالد بن سنان کا نبی ہونا اگر درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو کہا جائے گا کہ ان کی رسالت عرب میں شائع نہیں ہوئی ہوگی۔ اس طرح حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعوت کی تفصیلات نہیں پہنچی ہوں گی، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص تھی، اس لیے فی الجملہ عرب کا اعتذار صحیح ہوتا، مگر حضور علیہ السلام کی رسالت سے اتمام حجت ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے، معلوم کرنے کے 4 طریقے ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ یہ آیات مقدسہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کے پیغمبر ہونے پر دال ہیں، چونکہ آپ کسی بھی بات کے وقت موجود نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ساری چیزیں آپ کو وحی کے ذریعے بتائی ہیں۔ پہلی صورت عقلیات میں تو عقل اور ظاہر ہے کہ یہ واقعات عقلی نہیں کہ زور عقل سے معلوم کر لیا جائے۔ دوسری صورت نقلیات ہوں تو ان کے جاننے والوں سے اس کا علم بندہ لے سکتا ہے، اور تیسری صورت یہ ہے بندے کا خود اپنا مشاہدہ ہو۔ ان دونوں صورتوں کا حضور علیہ السلام کے لیے اتنا جلی ہے کہ مخالفین بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی اور آخری صورت یہ بنتی ہے کہ یہ بات متعین ہو چکی ہے کہ حضور علیہ السلام بذریعہ وحی علیم و خبیر نے آپ کو یہ سارے معاملات بتائے ہیں، جس کے سامنے ہر چیز غائب جو ہے وہ بھی حاضر ہو جاتی ہے، اور جس کے سامنے ہر چیز روز اول کی طرح عیاں ہے۔ تتلو علیہم آیاتنا کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ جملہ ہو کر کنتا کی خبر ثانی اور کنتا کی ضمیر سے جملہ ہو کر حال بھی ہو سکتا ہے۔ ہم ضمیر کا مرجع اہل مکہ ہیں، یعنی جب آپ اہل مکہ کو اہل مدین کے واقعات سنا رہے تھے تو آپ اہل مدین میں موجود نہیں تھے کہ ان کے حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنی قوم کو سنا رہے ہوں۔ 1000 سال پہلے کے تمام حالات و واقعات کی خبر آپ کو بذریعہ وحی دی جا رہی ہے، جو آپ کے نبی ہونے کی پختہ اور واضح دلیل ہے۔ خذل کتاب بقوہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس میں ان تفسیریہ یعنی ندا کی تفسیر ہے۔ مفسر علام نے ان خذل کتاب کو ایتائے تورات سے متعلق کیا ہے، اور سابقہ آیت وما کنت بجانب الغربی کو نفس ارسال سے متعلق کیا ہے، حالانکہ نفس ارسال اور ایتائے تورات کے درمیان 30 سال کا فاصلہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کا عکس بھی بیان کیا ہے۔